مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے میرا. کم عقلی جو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا نہیں پڑھ پاتے شروع میں، تو ان کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کنفیوژن ہوتا ہے. کچھ آیات کے درمیان ان کو لگتا ہے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو. کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر ہیں، مار دو. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آپ اور پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یا احادیث کی روح میں وہ تمام چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. میں سوری جو آ رہا ہے میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں. جی کانفلکٹ لوگوں کو لگتا ہے کانفلکٹ ہے آیات میں بھی، یہ ڈسکشن ہوتا ہے بائی دا وے. جی نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. محترم فیصل قریشی صاحب، جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں کہیں کوئی تضاد ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی ابتداء میں آسانی کے لیے ایک حکم نازل کیا، اور پھر اس کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا حکم نازل کیا تو ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یہاں کل بھی ہماری گفتگو رہی اور آج بھی اس پر جو ہے وہ بات ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم تضاد نہیں کہہ سکتے. یہ اصل میں کب ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھنے کی سامنے ترجمہ رکھا اور وہ ترجمے کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی اچھے عالم کے پاس جانا چاہیے جو راسخ فی العلم ہو. اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو. ہمارے معاشرے میں ہوا کیا، جیسے ابھی مفتی ابو محمد صاحب اپنا مفتی فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے، مفتی ابو محمد صاحب تو فرمائیں گے، تو وہ جو یہ فرما رہے تھے کہ آج کل معاشرے میں ہوا یہ کہ لوگ آیت کا بھی نمبر بتاتے ہیں. انہوں نے تو کہا نا کہ لوگ حدیث کا نمبر بتاتے ہیں، لوگ آیت کا نمبر بتاتے ہیں کہ فلاں سورہ میں فلاں نمبر آیت ہے. آیت پڑھنے کی ان کو سعادت حاصل نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے نابلد ہوتے، اور وہ کہنے میں یہاں تک جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا درس دیتا ہے. اب ہم کسی اور کو نہیں پوچھ سکتے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نہیں مانا جا سکتا. اس طرح کی عجیب و غریب گفتگو وہ کرنے لگ جاتے. اب وہ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ باتیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ان کو ناسمجھی میں وہ اپنے طور پر بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایک علم کلام ہے، ہم اس پر کھڑے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے نزول کی اس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کس موقع پر نازل ہوا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. قرآن کا سیاق ہوتا ہے، قرآن کا سباق ہوتا ہے. قرآن پہلے کیا بات ارشاد فرما رہا ہے، قرآن بعد میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کہاں التفات کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اہل علم کی نظر میں ہوتی ہیں. اور قرآن جب بھی آپ نے سیکھنا ہو ان سے جا کر سیکھیں، نہ یہ کہ آپ کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھنے لگ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، لیکن محترم فیصل قریشی صاحب حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے ترجمے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کے امت کو گمراہ کرنا، کبھی اس باب میں صحابہ پر کلام کرنا، صحابہ کے عدل پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا، کیا یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہونا روز کی بنیاد پر؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کے باب میں امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو صحابہ ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں ہر حال میں عادل ہیں، ان کے عدل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو آدمی اس وقت
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین نے جو روایت بیان کی وہ صحابہ پر جرا کرے, وہ صحابی پر جو ہے وہ کلام کرے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہم صحابہ پر بھی جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے عدل پر کلام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں, آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ پھر جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں. میں بالکل جذباتی نہیں بن کے بات کر رہا, بلکہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ قرآن کو پیش نظر رکھے. آپ کو عربی کی ایک عبارت پڑھنا نہیں آتی, اور اگر آپ کے یوٹیوب پر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھنے والے, آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ تو دہر کہنے لگ جائے, حالانکہ آپ کے اندر سرے سے انسانیت نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کلام کرتے, آپ اہل بیت اطہار پر جو ہے وہ کلام کرتے, آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خاص اہل بیت پر تعن و تبرہ کرتے. آپ کو علم نہیں ہوتا اور آپ حدیث کے بیان میں یہ کہہ دیتے کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر حسن کوئی شے ہی نہیں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اس طرح کا کلام کرنا, یا حضرت ابو بکر کی بابت میں یا حضرت فاروق اعظم کی بابت یہ بات کرنا کہ جناب ان کو علم نہیں تھا, وہ یہ تھے, یہ سب جہالت ہے یا پھر وہ الہاد ہے, وہ بیرونی پیسہ ہے جس کے بلبوتے پر یہ لوگ اس وقت ناچ رہے اور کود رہے اور امت میں فتنے اور انتشار کو ہوا دے رہے. ہمارا پیغام آج یہ ہے کہ ہم یہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے, صحابہ کرام حدیث کے بیان میں ہر حال میں عادل ہے. صحابہ پر جرا نہیں ہوتی, جرا بعد کے راویوں پر ہوتی ہے, اور وہ اہل علم کا حق ہوتا ہے. وہ اسماء الرجال کا باقاعدہ ایک علم ہے, لیکن ایسے جاہل لوگ ہیں جو اسماء الرجال کو نہیں جانتے, جو قرآن مجید فرقان حمید کے معاذ اللہ ایسے لوگ ہیں جو آیات کو نہیں جانتے اور وہ کلام کر رہے ہوتے, نہ قرآن کا سیاق کا پتہ, نہ سباق کا پتہ, نہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق, نہ ان کا اپنا تزکیہ نفس, نہ ان کی اپنی کوئی طہارت, بس خواہ میں وہ امت کو فتنے اور انتشار میں مبتلا کرتے. ہمارا پیغام یہ ہے, تعلق قرآن سے جوڑو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس آؤ. اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.